کتنی بدنصیبی کی بات ہے، صبح ایک دو جگہ کے اب مسجدوں کے ممبر پر بھی جنت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، شوق ہی کوئی نہیں، جانا ہی نہیں وہاں پہ۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر جنت کے تذکرے کرو، اپنے گھر کے اندر جہنم کی ہولناکی کے تذکرے کرو، تاکہ آپ کو مجھے جہنم کی ہولناکی کی ڈر کی ہولناکی کی وجہ سے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اور جنت کی خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سن کے جنت میں جانے کا شوق آپ کی نئی نسل کو نصیب ہو جائے۔ مسجد کے مولوی صاحب تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ تو جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے ہیں، 2 گھنٹے بیان کرتے ہیں، عبدالحنان تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن میں غیرت مند بیٹی کے سامنے جا کے بیٹھ نہیں سکتا، اپنی تو اپنی اور تمہاری جوان بیٹیوں کو اپنے اور تمہارے سامنے لا نہیں سکتا۔ ان بچیوں کو جنت کا شوق کون دلائے گا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المؤمنین بنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، اس کا شوق کون دلائے گا؟ کیا آپ دلائیں گے میرے چاند؟ پچھلے مہینے میں سروزے میں ظفر وال گیا، علماء اکرام شکرگڑھ کا اجتماع ہے، علماء اکرام کی جماعت گئی، میں سمجھا مولوی عبدالمحیمن صاحب 2-3 دن میں آرام کروں گا، صبح بیان، دوپہر بیان، شام بیان، کالج والے لے گئے، وکیل لے گئے، دائیں بائیں حضرات، حضرت جی 15 منٹ بات کر دو، موقع ہے، آپ آئے ہو نصیبے سے۔ صبح 10 بجے مجھے پنجاب کالج میں لے گئے، 25-30-50 منٹ میرے مجمع میں بچوں میں بیان کیا۔ پرنسپل صاحب کان میں کہنے لگے مولانا بچیاں ترس رہی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، میں نے کہا ان کو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، جن کے چہرے کی زیارت پر مالک کائنات کے پیارے حبیب نے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے کیا دیکھنا؟ کہنے لگے مولانا یہ پردے کا سسٹم نہیں ہے، یا آپ تھوڑی سی اللہ اکبر اللہ رسول کی بات کر دو۔ میں نے کہا عبدالحنان یا تو چپ شاہ بن کے نہ بیٹھ، یا مجدد الفشانی بن کے نہ بیٹھ، کتنی بازاروں کے اندر بے حیائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بچیوں پردے میں آ جاؤ، اللہ اکبر، وہ چادر نور کا پھیل کے میرے سامنے تقریباً 300-400 بچیاں آ کے بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر کر یقین جانا ہوں بہو وہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بچیوں میں آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی استغفار کرو، میں بھی استغفار کروں، اللہ تعالیٰ میرے شر سے تمہیں بچا گیا، تمہارے شر سے اللہ مجھے بچائے، اب تم میری بیٹیوں میں تمہارا بھائی باپ بن کے بات کر رہا ہوں، سنو۔ رب اکبر کی قسم میں نے فاطمہ کی سیرت سنائی، میں نے رقیہ ام کلثوم کی سیرت سنائی، میں نے کربلا کے میدان میں زینب کا پردہ سنایا، بچیاں ایسے دھاڑے مار مار کے رونے لگی جیسے باپ کے جنازے کے اوپر بیٹھی ہو۔ کردار بتایا، سیدہ عائشہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صحابیات کا ذکر کیا، بچیاں رونے لگی، 2 بچیاں برقعے میں میرے پاس اسی وقت آئی کہ مولانا مجھے ایمانداری سے بتا، جو تو دین بتا رہا ہے آج تک ہم نے دین کبھی گھر میں بھی نہیں سنا ہے۔ میرے گھر بچیوں یہاں بیٹھ کر تم نیوٹن کا تذکرہ، آئنسٹائن کا تذکرہ سن رہی ہو، میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے سائنسدان نے کہا دنیا ایک سیارہ تھا، ایک غبارہ تھا جو پھوٹ پڑا، اللہ نے دنیا کو قائم کر دیا، لیکن کملی والے کا پیغام یہ زمین آسمان اللہ نے، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مالک نے بنائی، رنگ بھرنے والا اللہ، خوشبو بھرنے والا اللہ، ذائقے بھرنے والا اللہ، اللہ اکبر، میرے عزیز و خزاں بھرنے والا اللہ، طاقتیں بھرنے والا اللہ۔ فرمایا اگر میں پتا ہلا دوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس پتے کو کھڑا نہیں کر سکتی، اگر میں درختوں کے پتوں کو جوڑ دوں دنیا کی کوئی طاقت ہوا سمیت پتے کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ دکان پر بیٹھ کر بغاوت کرنے والے، حکومتوں کے عہدوں پہ بیٹھ کے بغاوت کرنے والے، ابھی تو تم نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
کل رات تو عشاء کے وطروں میں آپ نے میں نے دعا کی تھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. یہ کل رات کا تھا. یہ ہم نے کل رات اللہ سے دعا کی تھی الہ العالمین ہم ہر معاملے میں تیرا سہارا لیں گے ونشکرک ولا نکفر تیرا شکر ادا کریں گے تیری نہ شکری نہیں کریں گے. یہ میرے عزیزو ابھی تو وطر پڑھ کے آیا اسے کیا ہو گیا دکان کے باہر کھڑا ہو کر تسبیح پر تیسرا کلمہ مسجد کے باہر پڑھ رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے. ابھی تو کہہ کے آیا تھا اللہ تیری نعمتوں کا کفران نعمت نہیں کروں گا اور تیری نعمتوں کا شکر کروں گا. ابھی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پتہ نہیں اللہ میرے سے کون سے گناہوں کی مجھے سزا دے رہا ہے. اتنا جھوٹ. ابھی تو پڑھ کے آیا تو دعائے قنوت کے اندر وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَيَّمْنُ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ اِلَیک. یہ ساری باتیں تو اللہ سے وعدے کر کے آیا آپ کے پھر گیا. یہ ہر نماز کے دو گانے کے بعد اتحیات کے اندر بیٹھ کے خدا کی قسم اللہ کے سامنے بول کے آیا جھوٹ بولا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد الصالحین. مالک نے کہا خبردار زبان کا اقرار نہ کر اپنے جسم کا اظہار کر. تیری انگلی یوں کر کے اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. تجھے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی گمان کرے گالی دے رہے میرا قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی انگلی کے اشارے سے میری توحید کا اظہار کر دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں اپنے وجود سے بھی اظہار کر رہا ہوں مالک تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں خالق تو تیرے علاوہ کوئی نہیں رازق تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں پالنہار تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. عزت دینے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ذلیل ذلت کے نقشے پیدا کرنے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں نفع نقصان کا مالک تو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ نے یہ اللہ وہ کہتا ہے یار وہ عدالت لے کے آؤ نا بولن دے جھوٹ کتنا بولے گا بولنے دے پھنساؤ گا نا کوئی گنجائش ایسے یوں نہیں کرنے دیا یوں نہیں کرنے دیا وغیرہ سب کچھ کر لے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. کس کے لیے کر رہا ہے بچیاں لے لئی مکان چھت لے لی بچے میں نہیں کرنا میں تو منجی ڈال کے چل لے بیٹھا میری کی وہ لے کے جوڑا کسی گھر میں کے دو روٹیاں کھا لگا بچے میری بچے. آج آپ بھائی میں بخاری منیر صاحب کی دعوت پر آنے والوں احسان ثواب کے پروت پر عبد المحیمن صاحب کی دعوت پر آنے والوں سارے مظفر گڑھ کے علماء کرام بیٹھے ہیں. پھر مجھے دعا دیں گے بار بار دعا دیں گے. اپنے گھر چلے جانا دوپہر کی روٹی پر اپنے سارے بچوں کو کھڑا کر بٹھا لینا اپنے 15 سال کے 10ویں کلاس کے 12ویں کلاس کے طالب علم کو بٹھا لینا. انجینئر بن رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے میرے عزیزوں اسے بٹھا لینا. میڈیکل کے شعبے میں تعلیم جو حاصل کر رہا ہے اسے بٹھا لینا. اپنے 4 بچے 3 بچے 5 بچوں کو بٹھا لینا. کیا میرے بچے تمہارے سے خرچہ نہیں مانگتا دوائی کے پیسے نہیں مانگتا کپڑے کے پیسے نہیں مانگتا موٹر سائیکل کے پیٹرول کے پیسے نہیں مانگتا. اور میرے بچوں تم نے کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا کوئی کہے گا میں 4 کا پڑھا میں 15 کا پڑھا پرسوں میں اپنے دوست کے باپ کا پڑھ کے آیا. اپنے بچوں سے پوچھنا امام صاحب نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا سبحانک اللہم پڑھا دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا درود شریف پڑھا تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا میرے بچے تو نے کیا پڑھا تھا میرا بچہ کہتے میرے تو دعا آندھی کوئی نہیں تو سمجھ مکان بنا کر دکان بنا کر اتنی بڑی اراضی آموں کے باغ بنا کر انار کے باغ بنا کر اگر تیرا بچہ تیرے سامنے جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا تو دنیا کے اندر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے. 400 آدمی میرے عزیزوں 500 آدمی 1000 آدمی جنازے میں آ جائے رش دیکھا جی جنازگاہ میں جگہ کوئی نہیں تھی. آپ نے دیکھا 4 ایکڑ کے اندر نمازی کھڑے تھے. او اللہ والو ان 4 ایکڑ میں کھڑے ہوئے نمازیوں سے پوچھو کتنوں کا وضو تھا کتنے مروت میں بغیر وضو کے کھڑے تھے. ان سے پوچھو تو صحیح کہ 4 تکبیریں امام صاحب نے اللہ اکبر کہی. ان 4 تکبیروں میں کتنی ہونٹ ہل رہے تھے اور کتنے ہونٹ اس وقت خاموش تھے. معاشرہ بے
वफाई करेगा, रिश्तेदार बेवफाई करेंगे, खानदान बेवफाई करेगा, कुर्बा बरादरी बेवफाई करेगा, मस्जिद का इमाम बेवफाई करेगा, जनाने वाला बेवफाई करेगा, दुनिया बेवफाई करेगी, सारे के सारे बेवफाई करेंगे। हत्ता कि आपकी बीवी भी बेवफाई करेगी। जनाजा मरने की देर है, रूह निकलने की देर है, जान निकलने की देर है। जब मैं काम करने के काबिल नहीं रहूंगा, पकड़ने के काबिल नहीं रहूंगा, खाने पीने के काबिल नहीं रहूंगा, अपनी बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रहूंगा, अपने बच्चों के काम आने के काबिल नहीं रहूंगा, ये सारे के सारे एक घंटे में इतने बेवफा हो जाएंगे, पूरे मुजफ्फरगढ़ की मस्जिदों में ऐलान करेंगे हमारा अब्बा बेकार हो गया, इसे घर से उठा के ले जाओ। बकरा ईद का गोश्त 2-2 महीने अपने घर के फ्रिज में रखेंगे, लेकिन अपने बाप को सगे बच्चे एक रात रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये तेरी मेरी बीवी रोती भी जाएगी और कहेगी मामे नु फोन कर दे, चाचे नु फोन कर दे, रिश्तेदारों को फोन कर दे। अम्मा रोएगी मेरा पुत किथे चला गया, बाप रोएगा मेरी कमर तोड़ के चला गया, ये बाप भी कहेगा मेरे भरा नु फोन कर देता, अपने चाचा अपने भतीजा मैं अपने मेरे भतीजा नु फोन कर देता, अब्बा मैं हुणे करदा मेरे को बैलेंस कोई नहीं। माँ अपना मोबाइल कह देगी मेरे वो नंबर से कर ले, बाहर निकलेगा ये पूरा वैसे इतनी पर्चियां लेके बैठा होगा, कहेगा ले फलानी मस्जिद में ऐलान करा, फलानी मस्जिद में ऐलान करा। ये कहेगा चाचा मोटरसाइकिल जरा होने आ जाती है, कब्रिस्तान गई है, ये सारे चाचे तय चाबियां निकाल के देंगे, मेरी मोटरसाइकिल ले जा ऐलान कर। फिर हर गली में ऐलान होगा, बच्चों को कहेगा चुप कर दो, टीवी की आवाज नीची कर देंगे, गाड़ी चलाते चलाते साइड पे रोक कर शीशा खोल देंगे, ऐसी परवाह नहीं करेंगे, ऐलान सुनेंगे कौन मोया, इस मस्जिद में ऐलान बेटा कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, ये ऐलान अम्मी करवा रही है, रिश्तेदार करवा रहे हैं। हजरात एक बुरे ऐलान सुनो, अब्बा मर गया, अब किसी काम का नहीं रहा, हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलके इन्हें मनोमन मट्टी के नीचे वहां दफना के आ जाओ, जहां से वहां बाप कभी वापस नहीं आएगा। ये तेरी बाप पकड़ के जो बिठाया करते थे और कहते थे यार मैं जा हालत 12 ही बजे ने, ये इतने तेरे से आवाजार होंगे, अपने माथे से यूं करके पसीने जानेंगे और कहेंगे जी मैयत नु सोख दो जी, अवाम नु भी सोख दो, गर्मी बड़ी है, चलो 5 मिनट जनाजा चुको, जनाजा में इंतजार कर लेना। ये इतने बेवफा हो जाएंगे, तुझे तेरे घर से निकालने के लिए खुदा की कसम ये सारे के सारे मर्द तेरे घर में घुस जाएंगे। बक्से तेरे मेरे भरे पड़े होंगे, चरपाइयां आपकी मेरी भरी पड़ी होगी, लेकिन इतने बेवफा मुरब्बत हो जाएंगे। अभी तो मेरी आंख ही बंद हुई, मैं अपने घर के अंदर पड़ा हूँगा, मेरे सगे घर वाले मुझे एक खेस देने को तैयार नहीं होंगे, मेरे घर वाले मुझे चरपाई देने को तैयार नहीं होंगे। हत्ता के बेवफाई का पता तो उस वक्त लगेगा जिस बिस्तर पर मेरी मौत आई थी, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे के उठने से पहले वो बिस्तर भी निकाल के घर से बाहर फेंक देंगे। कहां दुबई का कंबल चला गया, कहां ईरानी कंबल चला गया, ये सारा जग बेवफा हो जाएगा। वो चंदे वाली कलमे वाली चादर जिस पे पूरा दीन लिखा होगा, मेरे अजीजों वो लाकर आपके मेरे पर जिसने एसाले सवाब के लिए बच्ची एसाले सवाब के लिए जिस पे लिखा होगा बराए एसाले सवाब फला, जिस चादर पे नीचे लिखा होगा बराए एसाले सवाब फला, ये चादर इस मंडी पर आपको मुझे ये बेवफाई करके लेके जाएंगे। तू तड़प तड़प के कहेगा चरपाइयां मैंने बनाई, बिस्तर मैंने बनाए,